بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقطہ پہ نقطہ کے ساتھ لیاقت مغل حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، طہارت و پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا اور دنیا میں انسانوں سے جڑی ہر چیز میں طہارت کا عنصر بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہو یا رہنے کی جگہ۔ اس طرح انسانوں کے مال کو پاک کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ میرے دیے گئے مال میں سے ایک خاص وقت تک اپنے تصرف میں رکھنے کے بعد اسے زکوٰۃ دے کر پاک کرو تاکہ اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہو۔ زکوٰۃ کیا ہے، اسے کب دینا چاہیے، کسے دینا چاہیے، اس کے مصارف کیا کیا ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ محترم جناب شیخ الحدیث استاد الاساتذہ مولانا منیر احمد منور صاحب جامعہ اسلامیہ باب العلوم سے محترم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، یہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے اور یہ دینا کیوں ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دو سوال کیے کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے اور زکوٰۃ کیوں دینا ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ واجب کرنے کی حکمت، یہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک خاص قسم کا مال ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اس میں سے شریعت نے جو زکوٰۃ کا حصہ مقرر کیا ہے اس کا مستحق کو مالک بنا دینا، یعنی زکوٰۃ والے حصے کو اس کے ملک میں دے دینا۔ اور ملک میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورے طور پر اختیار دے دیا جائے کہ یہ آپ کے ملک میں ہے، اب آپ اس میں جو تصرف کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تملیک کا مطلب۔ اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جس مستحق کو اس زکوٰۃ والے حصے کا مالک بنایا جائے تو اس کو کسی عوض میں نہ دیا جائے۔ مثلا زکوٰۃ کا پیسہ مزدور کو اجرت میں دے دیا جائے، اپنے ملازم کو تنخواہ میں دے دیا جائے، تو اس طریقے سے عوض کے طور پر اگر دیں تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ مستحق کو دیں لیکن کسی عوض کے طور پر نہیں، اور وہ مستحق بھی ایسا ہو جو واقعی فقیر ہو اور وہ بھی مسلمان۔ اگر کسی کافر مستحق فقیر کو دے دیا جائے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ وہ مستحق سید بھی نہ ہو، اس لیے کہ سید کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں، سید کے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اس میں ہر اعتبار سے اپنی منفعت ختم کر دے، اپنی منفعت اس کے ساتھ متعلق نہ رکھے۔ اس لیے زکوٰۃ ایسے شخص کو دینا کہ جس وہ مستحق ہو لیکن اس کے ساتھ اس کی اپنی منفعت کا بھی تعلق ہو تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ جس طرح خامد بیوی ایک دوسرے کا مال استعمال کرتے ہیں، بیوی کا مال ہے خامد استعمال کرتا ہے، خامد کا مال ہے بیوی استعمال کرتی ہے، تو اب اگر بیوی اپنے خامد کو دے زکوٰۃ، بیوی صاحب مال ہے اور اس کا خامد وہ ہے مثلا مستحق، بیوی اپنے خامد کو زکوٰۃ دے تو پھر اسی زکوٰۃ سے خود بیوی بھی نفع اٹھائے گی۔ اسی طریقے سے خامد اگر اپنی بیوی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ لازم ہے، تو یہ ایک قسم کا خرچہ بھی شمار ہو جائے گا، جبکہ زکوٰۃ کو خرچے میں دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب بیوی کو دے گا تو اسے خود بھی یہ نفع اٹھائے گا، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور دے بھی محض خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی حقیقت۔ اب یہ جو میں نے بتایا کہ تملیک المال، کہ مستحق کو مالک بنانا، یہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کے لیے شرط ہے، مالک بنانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب زکوٰۃ کے مال میں سے اگر کوئی سڑک بناتا ہے رفاہ عامہ کے طور پر، تو
تو اس سڑک کا کوئی مالک تو نہیں بنتا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسے کوئی نلکا لگوا دے، کوئی کنواں بنوا دے، کوئی سرائے بنا دے، وہ چونکہ کسی کے ملک میں نہیں ہوتی، تو جب مستحق کے ملک میں یہ مال نہ گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ہے زکوٰۃ کی حقیقت۔ اور اس میں پھر یہ بھی شرط ہے کہ جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مالک بنانا ہے، تو یا تو مال دیتے وقت نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور اگر اس نے مال دیتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت دل کے اندر نیت نہیں کی زکوٰۃ کی، ایسے ہی کسی کو پیسے دے دیے، اب دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ مال اس مستحق کے پاس جوں کا توں اسی طرح محفوظ ہے، اس کے محفوظ ہونے کی حالت میں اگر زکوٰۃ دہندہ نے بعد میں بھی نیت کر لی کہ یہ میں نے زکوٰۃ دی ہے تو پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے وہ پیسہ آگے استعمال کر لیا، خرچ کر لیا، اور اس کے خرچ کر لینے کے بعد زکوٰۃ دہندہ نیت کرتا ہے کہ یہ میں نے زکوٰۃ دی تھی، اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے اور عبادت کے لیے نیت شرط ہے۔ تو نیت دیتے وقت کرے، یا دوسری میں نے یہ بتایا کہ جب تک اس کے پاس مال محفوظ ہے اس کے بعد بھی نیت کر لے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن خرچ اس کے کر لینے کے بعد اگر نیت کرے تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یا تو دیتے وقت نیت ہو، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نصاب میں سے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کی مقدار جب جدا کرے تو جدا کرتے وقت نیت کر لے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، میں جدا کر کے رکھ رہا ہوں۔ تو جدا کرتے وقت اگر نیت کر لی تو دیتے وقت اگر نیت نہ کرے تو یہی جدا کرنے کے وقت نیت یہ کفایت کر جائے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو زکوٰۃ جو ہے کب دینا ضروری ہے، کن کن لوگوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، یا کن لوگوں کو دی جانی چاہیے؟ زکوٰۃ یہ اس وقت دی جاتی ہے کہ جو شریعت نے ایک نصاب مقرر کی ہے زکوٰۃ کا، اس کے اوپر پورا سال گزر جائے۔ جب سال پورا ہو جائے تو اب زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو نصاب ہے وہ ایسا ہو جو اس کی اپنی اصلی ضرورتوں سے بھی فاضل ہو، فارغ ہو۔ اور اسی طریقے سے جو زکوٰۃ دہندہ ہے، مالک ہے، وہ مقروض بھی نہ ہو۔ اگر وہ ہے تو صاحب مال، صاحب حیثیت ہے عرف کے اندر، لیکن اس کے اوپر قرضہ اتنا ہے کہ اس کا یہ سارا مال اگر قرض ادا کرے تو قرضے میں چلا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ قرضہ اس کی زکوٰۃ میں رکاوٹ بن گیا، گویا کہ اس کے پاس مال ہے ہی نہیں، تو اس کے اپنی اصلی حاجت سے بھی، ضرورتوں سے بھی زائد ہو۔ آج کل کے جو استعمال کے سامان ہوتا ہے گھر میں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اسی طریقے سے جوسر اور اس قسم کی چیزیں، یہ بھی آج کل کی اپنی اصلی ضرورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اس لیے تو اپنی ضرورتوں سے زائد جو مال ہو اور پھر اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس کے بعد پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہے نا ماہ رمضان کے شروع میں یا درمیان میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو آپ کے مطابق ان کی کیا خاص منطق یا کوئی وجہ ہے، یا ظاہر جیسے آپ نے فرمایا کہ اس نصاب پر سال پورا ہونے پر ادا کرنی چاہیے، تو اس کی ذرا وجہ بیان کر دیں کہ اکثریت یہ دیکھی گئی ہے کہ لوگ ماہ رمضان میں جو ہے یہ سلسلہ۔ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کا ایک سوال یہ درمیان میں تھا کہ زکوٰۃ واجب کیوں کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو مالی اعتبار سے برابر نہیں بنایا، سب کے اندر اللہ پاک نے ملکیت کے اعتبار سے برابری نہیں رکھی۔
کچھ کو اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا، کچھ کو اس سے کم دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود حکمت بیان فرمائی قرآن کریم کے اندر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ہم نے ان کے درمیان معیشت اور اسباب معیشت کو تقسیم کیا دنیاوی زندگی میں، اور ہم نے ان کے درمیان تفاوت رکھا، یہ اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اب اس کی مثال یوں بنائی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی صاحب مال ہے اور دوسرا بے مال ہے، تو اب صاحب مال یہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرے گا، مال یوں خرچ کرے گا کہ ظاہر بات ہے کہ اگر اس نے مکان بنوانا ہے تو اس کو ضرورت ہے مستری کی، مزدور کی، تو یہ پھر ان کو اجرت دے گا، اور جو بے مال ہے اس کے پاس ہنر ہے تو اس نے پھر یہاں پر اس کا مکان بنانا ہے، کچھ نے مکان بنانا ہے، مستری نے کچھ نے مزدوری کرنی ہے، تو اب اس نے مال خرچ کیا، انہوں نے اپنے ہنر کو استعمال کیا، تو اس طرح انہوں نے اس سے مال لیا، ان کی ضرورتیں مال سے پوری ہوئیں، اس نے مال دے کر اپنا مکان بنوایا تو ان کے ہنر سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اور اگر دونوں کی حیثیت ہو برابر مال کے اعتبار سے تو یہ ان کو کہے گا بھی میرا مکان بناؤ، میرے ہاں مزدوری کرو، وہ کہیں گے بھی ہم بھی تیرے جیسے مال حیثیت کے ہیں، ہم آپ کی مزدوری کیوں کریں۔ یہ کہے گا کسی کو کہ میری جوتی بنا دو، وہ کہیں گے بھئی ہم برابر ہی ہیں، ہاں جی، ہم آپ کی جوتی بنائیں تو آپ ہماری جوتی بنائیں، ہم برابر ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کو مال دے دیا، اب یہ مال خرچ کرے گا، دوسرے کو ہنر دے دیا جوتی بنانے کا تو وہ جوتی بنائے گا، ان کی مال سے ضرورت پوری ہو گئی، اس کی ان کے ہنر سے ضرورت پوری ہو گئی۔ تو اس طرح ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یوں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے یہ تفاوت رکھا۔ اب جب تفاوت رکھا تو بعض جو بے مال لوگ ہیں ان میں مزدوری کرنے کے باوجود پھر بھی اپنی ضرورت کے لیے خود کفیل نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے ضرورتیں پوری کی ہیں زکوٰۃ کے ذریعہ سے۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لازم کی ہے کہ اس میں آدمی کے اندر جو حرص ہے مال کا، حب مال ہے، اس کا علاج بھی ہے کہ یہ کمائے، اور جب خاص مقدار کے نصاب کا یہ مالک ہو جائے تو پھر اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر خرچ بھی کرے تاکہ اس کے اندر حرص، بخل یہ جو آتا ہے حب مال، اس کا یہ علاج بھی ہو جائے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائے گا استاد محترم کہ لوگ اکثر ماہ رمضان میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اصل تو شرعی اعتبار سے اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے سال پورے ہونے پر، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک کس تاریخ کو بنا، مثلا یکم ربیع الاول کو وہ نصاب کا مالک بنا، تو جب اگلا یکم ربیع الاول آئے گا سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اس کو اسی وقت زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اگر وہ تاخیر کرتا ہے کہ میں ماہ رمضان میں ادا کروں گا تاکہ مجھے ثواب دگنا چگنا بڑھا چڑھا کر ملے، تو خدا نہ خواستہ اگر وہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ گناہ گار ہوگا کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے ادا نہیں کی۔ اس لیے یہ ماہ رمضان کا طریقہ جو مقرر کر لیا گیا ہے یہ ان کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جن کا سال شروع ہی ماہ رمضان سے ہوتا ہے، یکم ماہ رمضان کو وہ نصاب کا مالک بنا، 10 کو بنا، 15 کو بنا، 20 کو بنا، جس تاریخ میں ماہ رمضان کے اندر وہ نصاب کا مالک بنا
جب اس تاریخ پر سال مکمل ہوا، اب یہ تو رمضان شریف میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں، لیکن جن کا نصاب وہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ مالک بن جاتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے، جمادی الاول میں، جمادی الثانی میں، کسی تاریخ میں، تو ان پر زکوٰۃ ادا کرنا اسی وقت واجب ہو جاتا ہے. ان کو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اسی وقت ان کو ادا کر دینی چاہیے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ لوگ جو ہے نا ماہ رمضان سے قبل جن لوگوں نے بینک اکاؤنٹس میں بھی رقمیں رکھوائی ہوتی ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے، یا دوسرا اصل مقصد ہوتا ہے کہ بینک کی جو کٹوتی ہوتی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اس سے بچا جائے، اور کچھ لوگ کی رقم رہ جاتی ہے تو وہ بینک کٹوتی کر لیتے ہیں زکوٰۃ کی مد میں. تو کیا یہ جو بینک جو ہے وہ اس کا مصرف صحیح ہے زکوٰۃ کا، کہ جو لوگ نکلوا لیتے ہیں تو ان کو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ اموال کے شرعی اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک ہیں اموال ظاہرہ، دوسرے ہیں اموال باطنہ. اموال باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اموال کہ جن کو چھپایا جا سکتا ہے، جیسے سونا، چاندی اور نقدی، ان کو چھپایا جا سکتا ہے. اور دوسرے وہ اموال جو اموال ظاہرہ ہیں، جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، جیسا کہ کوئی آدمی کپڑے کی تجارت کرتا ہے، کوئی جوتیوں کی تجارت کرتا ہے، کوئی میڈیکل سٹور بنا کر دوائیوں کی تجارت کر رہا ہے، کوئی اونٹوں کی تجارت کر رہا ہے. تو ان اموال کو چھپایا نہیں جا سکتا، ان کو کہا جاتا ہے اموال ظاہرہ. تو جو اموال ظاہرہ ہیں ان کی زکوٰۃ تو حکومت کو وصول کرنے کا حق ہے، اور جو اموال باطنہ ہیں، نقدی ہے، سونا چاندی ہے، ان کی زکوٰۃ کا حکومت کو وصول کرنے کا کوئی حق نہیں شرعی طور پر. اصل تو یہ ہے کہ ان اموال باطنہ کی زکوٰۃ صاحب مال خود ادا کرے، حکومت کو اس کے زکوٰۃ وصول کرنے کا شرعاً کوئی جواز نہیں. باقی جو بینک کے اندر پیسے رقم یہ جمع کرا دی جاتی ہے اپنے اکاؤنٹ میں، اب اس میں اگر تو مالک نے مثلا حکومت کو یا بینک کو اجازت دے دی ہے، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے اصالتاً اور دوسرا ہے نیابتاً یا وکالتاً. دوسرا یہ طریقہ ہے. تو جیسے انسان وصالتاً خود زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اسی طرح کسی کو اپنا وکیل اور نائب بھی بنا سکتا ہے کہ تو میرے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دے. تو اگر تو اس نے بینک کو، حکومت کو اپنا وکیل بنا دیا، ان کو اجازت دے دی، تو اس صورت میں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اب اگلی بات کہ اگر تو اس زکوٰۃ کو انہیں صحیح مصرف پر خرچ کیا تو پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر صحیح مصرف پر خرچ نہیں کیا تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا مصرف کی بات ہے جی. اور اگر اس نے ان کو وکیل نہیں بنایا اور انہوں نے کٹوتی کر لی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس وقت صاحب مال کو خود زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، ان کی کٹوتی سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. پہلے تو یہ، اور اس صورت میں پھر کٹوتی کرنا یہ ایک غصب ہے اور ایک ظلم ہے. صحیح جی. ابھی مصارف کی بات ہوئی، تو زکوٰۃ کے مصارف کیا کیا ہیں اور کون لوگ مستحق ہیں جن کو زکوٰۃ دی جانی ضروری ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات، یہ پہلے یہ طے کر لیں کہ زکوٰۃ کس مال میں آتی ہے، کس مال میں آتی ہے. تو یہ زکوٰۃ آتی ہے ایک تو سونے چاندی میں. سونا یہ جس کے پاس ہو 7.5 تولے، یا چاندی ہو 52.5 تولے. اصل تو ہے یہ جس کے پاس اتنی مالیت ہو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی. اور یا پھر سامان تجارت، خواہ وہ کریانے کا سامان ہو، خواہ کپڑے کا ہو، خواہ جوتیوں کا ہو، خواہ دوائیوں کا ہو، یا پلاٹوں کی خرید و فروخت کا ہو. تو
خواب و کارخانے میں تیار ہوتا ہو، ملوں میں تیار ہوتا ہو، یہ سب تجارت کے جو بھی تجارت کی چیزیں مختلف قسمیں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ تجارت کا سامان اتنی مالیت اور اتنی قیمت کا ہو کہ 7.5 تولے سونے کی قیمت کو پہنچ جائے یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے، یعنی جتنی ان کی قیمت ہوتی ہے اتنا سامان تجارت اتنی قیمت اور مالیات کا ہو، تو اس صورت میں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور تیسری قسم کا مال ہے وہ ہے جانور، اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکری، لیکن ان کی مقدار اونٹ کم از کم 5 ہوں تو ان میں 1 بکری آتی ہے، آگے پھر اس کی مختلف تفصیل ہے۔ اسی طریقے سے گائیاں ہیں، بھینسیں ہیں تو کم از کم 30 ہوں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بھیڑ بکری ہو تو کم از کم 40 ہوں پھر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ وہ اونٹ، گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں سال کے اکثر حصے میں وہ چر کر گزارا کرتی ہوں، اور اگر سال کے اکثر حصے میں ان کو چارہ کھلایا جاتا ہو تو اس صورت میں پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ 3 قسم کا مال ہے جس میں زکوٰۃ، اس کے بارے میں بھی یہ تفصیل بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اگر کسی نے پلاٹ خرید کیا ہے اس نیت کے ساتھ کہ وہ اس میں مکان خود بنائے گا تو یہ اپنی ضرورت اصلیہ میں آ گیا، اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جو اپنی زائد ہوگا جو اچھا، یا یہ ہے کہ دوسری صورت کے پلاٹ اس نے خرید کر کے رکھ لیا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس کو بیچوں گا اور بیچ کر اپنے بیٹے بیٹیاں ہیں میں ان کے لیے ضرورتیں پوری کروں گا، وہ بھی اپنی ضرورت اصلیہ کے اندر، وہ نیت ہے فروخت کرنے کی، لیکن یہ فروخت کرنا بھی اپنی ضرورتوں کے لیے ہے، اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر اس نے صرف اس لیے پلاٹ خرید کر کے چھوڑ دیا کہ میرا مال محفوظ ہو جائے، یا کاروبار بھی بے لین دین کرنا ہے، آگے لین دین کرنا ہے یا محفوظ ہو جائے، بعض اوقات کاروبار کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات پلاٹ خرید کر کے محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مال بڑھتا رہے گا، قیمت بڑھتی رہے گی، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن کیسے زکوٰۃ واجب ہوگی؟ خرید کیا مثلا 1 لاکھ کا 1 ربیع الاول کو، اگلا 1 ربیع الاول آیا تو اس کی قیمت 2 لاکھ ہو چکی، اب زکوٰۃ 2 لاکھ کی ادا کرے گا۔ پھر تیسرا سال آیا، اب وہ بن گیا مثلا 4 لاکھ کا، تو اب زکوٰۃ ادا کرے گا 4 لاکھ کی، جیسے جیسے پلاٹ کی قیمت بڑھتی جائے گی، ہاں جی، جو ادائیگی کرنی ہے اس ادائیگی کے وقت دیکھی جائے گی کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ بعین ہی اسی طریقے سے جو سامان تجارت ہے ان کی قیمت بھی وہ لگے گی جو سال پورا ہونے پر ادائیگی کے وقت ان کی قیمت ہوگی۔ چینی کسی نے خرید کی سستی، لیکن جب سال پورا ہوا تو وہ جو چینی اس نے خرید کر کے رکھی تھی اس کی قیمت بڑھ چکی ہے، تو جو ادائیگی کے وقت اس کی قیمت ہوگی اس قیمت کے حساب سے مالیت کا حساب لگا کر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی۔ ٹھیک، اچھا یہ مصارف بتا رہے ہیں، اس کے مصارف رہ گئے ہمارے۔ ہاں، مصارف تو یہ ہے جی کہ جو آدمی نصاب کا مالک نہیں، نصاب کا مالک نہیں، جس کی مقدار میں نے بتائی اس سے کم مالیت کا مالک ہے، تو اس کی اپنی آمدنی سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ دینا یہ جائز ہے، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور مصارف کیا کیا ہیں؟ مصارف تو میں نے بتا دیا نا کہ مستحقین مصارف میں یہی ہے نا، مثلا طلباء ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے
مساکین ہیں ان کو دی جا سکتی ہے، فقراء کو دی جا سکتی ہے، یتیموں کو دی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس یتیم کے پاس بھی نصاب کی مقدار مال نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ آخری سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی صورت میں کیا وعید ہے؟ قرآن کریم میں ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو آدمی سونا چاندی جمع کرتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور وہی سونا چاندی دوزخ کے اندر تپا تپا کر ان کی پیشانی اور کمر یہ داغی جائے گی، یہ ان کے لیے گویا آگ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اونٹوں کی، تو وہ اونٹ ان کو رون دیں گے، گایوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو یہ سینگوں کے ساتھ ان کو یہ ماریں گے۔ یہ حدیث پاک میں سب ہے، یہی ان کے لیے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ ہے آخرت کا عذاب، اور دنیا میں یہ ہے کہ قرآن کریم نے بتا دیا کہ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، جو صدقات ادا کرتا ہے اس کی وجہ سے مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتے ہیں، اور برکت پیدا کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ برکت کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ مال تھوڑا ہو اور اس سے فائدہ اور نفع آدمی کو زیادہ پہنچے، یہ ہے برکت کا اصل مفہوم۔ اور بے برکتی یہ ہے بیماری اللہ پاک نے لگا دی اور بیماری سارا مال کھا گئی، ڈکیتی ہو گئی، چوری ہو گئی، آگ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، اور اس طریقے سے مال اس کا نقصان ہو جائے، عشر ادا کوئی نہ کرے تو اس کی وجہ سے فصل کے اندر کیڑا لگ جائے، نقصان ہو جائے، بارشیں رک جائیں یا بارشیں زیادہ آ جائیں اس سے نقصان ہو جائے، یہ سب بے برکتی کی صورتیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جیسے استاد محترم شیخ الحدیث مولانا منیر احمد منور صاحب نے بتایا کہ زکوٰۃ جو ہے دینا ہر صاحب نصاب شخص پر فرض ہے، کہ جب اس کے پاس جو نصاب بتایا گیا ہے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی ہو جائے تو پھر وہ ایک سال تک، خاص وقت 1 سال تک رہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف شکلوں میں وہ جو ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہر شخص جو ہے اپنے مقررہ وقت پر اپنے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ لازمی طور پر ادا کرے، اور اس کے لیے ماہ رمضان میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا لازم نہیں ہے، کہ جب آپ کا سال پورا ہو جائے تو اس وقت آپ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کریں۔ استاد محترم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔